اعزاز، وہ کمال، وہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کی ذات اقدس کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کا وہ کمال ایسا جو نہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ملا، نہ نوح اور ابراہیم، نہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ملا۔ اللہ نے وہ کمال، اعلیٰ وصف، اعلیٰ اعزاز آپ ہی کی ذات اقدس کو عطا فرمایا ہے۔ اور وہ کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ عسیٰ یقیناً پکی بات ہے، یقینی بات ہے، ان یبعثک ربک، آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کو پہنچائے گا، آپ کو لے جائے گا مقام محمودہ، مقام محمود تک اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے گا۔ یہ مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ مقام محمود آپ کے اعزازات میں سے اعلیٰ اعزاز ہے، آپ کی خصوصیات میں سے اعلیٰ ترین خصوصیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مقام محمود اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں آپ ہی کو عطا فرمایا، آپ ہی اس کے حقدار تھے، اور آپ ہی کا یہ مقام تھا کہ آپ کو یہ اعلیٰ مقام دیا جاتا۔ تو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ بس انشاءاللہ اسی مقام محمود پہ اور پھر اس کی جو تشریحات اور تفصیلات ہیں، اور پھر اس مقام محمود کے ذیل میں اور ضمن میں جو باتیں آتی ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ مقام محمود، پہلے تو اس کی تھوڑی سی تمہید سمجھیں، پھر اس کی مختصر تفصیل عرض کی جائے گی۔ مقام محمود مقام، مرتبہ، درجہ، محمود وہ مقام، وہ درجہ آپ کو دیا جائے گا محمودہ، جس مقام اور درجے کی تعریف ہی تعریف ہوگی، توصیف ہی توصیف ہوگی۔ آپ کو وہ مقام ملنے والا ہے، آپ کو وہ اعزاز ملنے والا ہے، ہر کوئی اس اعزاز کی تعریف کرے گا۔ محمود حمد سے ہے، اور یاد رکھیں حمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسا تلازم ہے، اور حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسے پیوستہ اور جڑی ہوئی ہے کہ حمد کا تصور آپ کی ذات اقدس کو نظر انداز کر کے ہو نہیں سکتا۔ کیا معنی؟ اگر آپ کے اوصاف کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے فضائل کو نظر انداز کر دیا جائے، حمد نہیں رہتی۔ حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ لازمی ہے، جس طرح سورج کے لیے روشنی لازمی ہے، جس طرح دن کے لیے سویرا اور روشنی لازمی ہے، اس سے زیادہ آپ کی ذات اقدس کے ساتھ حمد کا ہونا لازمی ہے۔ حمد تعریف، آپ کا اسم گرامی، ذاتی نام نامی دو ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپ کا ذاتی اسم گرامی ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بھی حمد سے ہے، احمد بھی حمد سے ہے، اور یہ مقام محمود
یہ بھی حمد سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدی لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا پرچم میرے قبضے میں ہوگا، اور ایسا وہ جھنڈا ہوگا، حمد کا ایسا پرچم ہوگا، آدم علیہ السلام بھی اور سارے کے سارے انبیاء میرے اس جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے۔ تو جو آپ کو جھنڈا اور مقام اور اعزاز قیامت کے دن دیا جائے گا، اس کا نام بھی لواء الحمد ہے، حمد کا جھنڈا اور حمد کا پرچم۔ اور آپ کی امت، فرمایا حمادون، یہ امت حمادون، سب سے زیادہ ساری مخلوقات، ساری امتوں سے بڑھ کے حمد کرنے والی یہ امت ہے۔ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد حمد سے، آپ کا نام نامی اسم گرامی احمد حمد سے، آپ کا مقام محمود حمد سے، آپ کو جو جھنڈا دیا جانے والا ہے لواء الحمد حمد سے، اور آپ کی امت امت محمودہ ہے اور حمادون حمد کرنے والی ہے۔ تو حمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہے کہ حمد آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہٹ کے حمد ہی نہیں رہتی، وہ حمد ہی نہیں ہے جو آپ کی ذات اقدس سے پیوستہ نہ ہو، آپ کی ذات اقدس کے ساتھ نہ جڑے۔ تو اللہ تعالی روز محشر آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے، ایسا مقام، اس مقام کو دیکھ کر سب کے سب آپ کی تعریف کریں گے، انبیاء بھی تعریف کریں گے، رسول بھی تعریف کریں گے، امم سابقہ بھی آپ کی تعریف کریں گے۔ اس وقت اولین آخرین آپ کی حمد کے نغمے گائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت آپ کو اپنی حمد کے وہ کلمات سکھائے گا۔ فرمایا ابھی مجھے نہیں علم، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا کے کلمات سکھائے گا۔ تو مقام محمود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اعزازات میں سے اعلیٰ ترین اعزاز ہے، آپ کے خصائل میں، آپ کے اوصاف میں اعلیٰ ترین وصف، اعلیٰ ترین خصلت مقام محمود ہے۔